اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت، ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ اگر کسی آدمی کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں تو گویا کہ وہ ایمان والا ہی نہیں، اور وہ دن ایسا دن ہے جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ ایسا دن ہے جس دن انسانوں کا آپس کے اندر لین دین بھی ہوگا، اور یہ لین دین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر یہ لین دین دو طرح سے ہے، یا تو نیکیوں کے ساتھ ہے یا پھر برائیوں کے ساتھ ہے۔ اگر زیادتی کرنے والا انسان، ظلم کرنے والا انسان نیک ہے تو اس کی نیکیاں اٹھا کر جس پر ظلم کیا اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دی جائیں گی، اور اگر جس نے ظلم کیا وہ برا آدمی ہے تو جو مظلوم ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس کے پردے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اس دن لین دین ہوگا۔ آج کا میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کتنے ہی گناہگار لوگ ہوں گے جو نیک لوگوں کے نامہ اعمال لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کتنے ہی ایسے نیک لوگ ہوں گے جو برے لوگوں کے برے اعمال لے کر جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ ایسے چند اعمال ہیں جو میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں تو انسان کی نیکیاں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر فرمایا وہ آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو ذرات بنا کر جو ہے وہ اڑا دے گی۔ نیکیاں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمیں ان باتوں کے بارے میں وضاحت فرما دیں تاکہ وہ اعمال کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ہمیں ان کا بدلہ نہ ملے کل قیامت کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، وہ ایسا آدمی ہوگا، فرمایا جب لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، نیکیاں کرتا ہے، اور راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، فرمایا جیسے ہی تنہائی میں چلا گیا، الگ ہو گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، فرمایا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں تھا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبول نہیں فرمائیں گے۔ نیکیاں ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا عمل جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ اکثر ہمارے نیک لوگوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے نیک لوگ اس کام کو کرتے ہیں اور وہ ہے غیبت۔ ہم لوگ غیبت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نیک لوگ ہیں اس لیے ہم غیبت کر سکتے ہیں۔ حضرات، یہ غیبت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
یہ غیبت کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا جو لوگ غیبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غیبت سے باز آ جائے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی آدمی یہ بات پسند نہیں کرتا اس کے سامنے اس کے بھائی کا لا کر مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے اور اسے روز روز کے کھائے۔ جس طرح وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے، اس طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ غیبت کو بھی ناپسند کرے۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت چیز کیا ہے، کس چیز کو غیبت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے صحابہ قال اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ چیز ہے کہ تم اپنے بھائی کے عیب جو ہے وہ بیان کرو۔ تو یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کے عیب جو ہے وہ بیان کیے جائے، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے عیب تنہائی میں اس کو اکیلے بٹھا کر اس کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اچھی بات یہ ہے نہ کہ یہ کہ بڑے مجمع میں اس کے عیب جو ہے وہ بیان کیے جائیں اور بڑے مجمع میں بیٹھ کر انسان اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے عیب اور اس کے نقص جو ہے وہ بیان کرتا پھرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر اگر ہم وہی بات کریں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، فرمایا اگر تم وہی بات کرو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ غیبت ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر ہم وہ بات کریں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، فرمایا یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک عمل پایا ہی نہیں جاتا، ایک آدمی کے اندر ایک عیب پایا ہی نہیں جاتا، آپ اس کے عیب جو ہے وہ چھاڑتے پھرے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے پھرے۔ اور اکثر آج آپ دیکھ لیں مسئلے ہوں، قبرستان ہو، کوئی مجلس ہو، کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر چغلی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم قبرستان کے اندر بیٹھ کر بھی ہمیں جو ہے ہم لوگ وہاں سے جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہاں پر کل کو ہم نے بھی نہ جانا ہے۔ یہاں پر اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے فلاں کی غیبت کیوں کی تھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ انسان اپنے بارے میں یہی سوچ لے اگر اس میں گناہ ہے تو میں کون سا فرشتہ ہوں، اگر اس میں گناہ ہے تو مجھ میں بھی تو ابیاں ہیں، میرے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی کوتاہی ایسی ہے نا جو لوگوں کو ناپسند ہے۔ انسان خاموشی اختیار کر لے، اور خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ انسان اپنی زبان کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر لے، کسی کے ساتھ کوئی اس کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو، کسی کے بارے میں وہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ سیدنا زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے گیا جب وہ بیمار ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کے چہرے پر ایک چمک ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کے چہرے پر یہ جو چمک ہے یہ کس چیز کی ہے، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کسی اعمال پر اتنی زیادہ امید نہیں جتنی زیادہ امید مجھے دو اپنے اعمال پر ہے کہ میرے اندر میں دو عمل ایسے کیا کرتا تھا جن پر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کرے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز امام صاحب حضرت ابو دجانہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کبھی بھی غیر متعلقہ معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولتا۔ جس معاملے کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، جس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس مسئلے کو کھول کر میں نے اس مسئلے سے کیا لینا ہے، میں کبھی بھی اس ایسے معاملے کو بیان نہیں کرتا۔ اور دوسرا فرمایا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے دل کے اندر کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض، حسد وغیرہ جو ہے وہ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتائیں لوگوں میں سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟
ہمارے ہاں تو افضل ترین انسان وہ ہے نا جس کے پاس عہدہ زیادہ بڑا ہو، جس کے پاس جو ہے وہ گاڑی زیادہ بڑی ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، فرمایا ہر وہ آدمی جس کو مخموم القلب عطا کر دیا گیا اور سچ بولنے والی زبان عطا کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سچ بولنے والی زبان سے مراد یہ ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، لیکن یہ مخموم القلب کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا نقی نقی لا اثم فیہ، ایسا دل جس میں جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں ہوتا، ایسا دل جو پاک اور صاف ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے، اور ایسا دل جس میں حسد نہیں ہوتا۔ اور میں جس انسان کو ایسا دل اور ایسی زبان عطا کر دی گئی، یہ انسان دنیا کا افضل ترین انسان ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض پایا جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی دشمنیاں ہم نے اس دل کے اندر رکھی ہوئی، لوگوں کے عیب ہم نے اس دل کے اندر رکھے ہوئے، کبھی ہمیں موقع ملے اس دل کے اندر اس دل کو کھولنے کا، ہم لوگوں کو بالکل جو ہے وہ ننگا کر کے چھوڑ دیں۔ کبھی سوچ لیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا کل قیامت کے دن ہمیں بدلہ ہی نہ دیا جائے۔ اور آخری عمل جو ہے وہ بیان کروں گا وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ جو مفتی بن جاتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ ہم جو مفتی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، جی فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا، فلاں آدمی یہ کام نہیں کرتا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ حضرات یہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا یہ میرے اور آپ کا، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے جنت اور جہنم دینے والے کا۔ وہ جس کو چاہے جنت دے، وہ جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جسے چاہے پکڑ لے، جسے چاہے جو ہے وہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نیک آدمی تھا، فرمایا اس نے کسی گناہ گار کو دیکھا، دیکھ کر ایک بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو کبھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو جنت عطا نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ فوت ہو گئے دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جب اکٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے والے کو پکڑ لیا، تو کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، تو کون ہوتا ہے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا، اور گناہ گار کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ اس کی بادشاہی کے معاملات ہیں، وہ جسے چاہے بادشاہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ حضرات مجھے اور آپ کو کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جنت اور جہنم کے معاملات انسان کے نامہ اعمال پر، انسان کے جس طرح نامہ اعمال پر ان کی جو ہے وہ بنیاد ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو لایا گیا، ساری زندگی نفل برابر کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریاں کرتا رہا، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آدمی سے کہے گی جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آدمی کس وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ اے اللہ کیا ساری زندگی میرے جو نیک اعمال ہیں وہ مجھے جنت میں لے کے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بھی میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرے گی۔ معاملات کیسے کرے گی؟ فرمایا تیری ساری زندگی کی عبادت، تیری ساری زندگی کے رکوع سجود میری عطا کی ہوئی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ایک آنکھ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھے گی،
दूसरे पलड़े में इसके सारी जिंदगी के नेक अमाल रखे गए और एक आंख का भी ये हक अदा न कर सका। इंसान अल्लाह तबारिक व तआला की हिम्मत के बगैर और अल्लाह तबारिक व तआला की तौफीक के बगैर और अल्लाह तबारिक व तआला की अदा करना हिदायत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। इंसान समझता है कि मैं पता नहीं कौन सी चीज हूँ। अगर मैं 5 वक्त आकर नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा कोई जो है वो मेरे कोई हमपल्ला नहीं है, मेरे कोई बराबर बैठने वाला नहीं है। हजरात ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कितने इबादत गुजार हैं, उनको कल क़यामत के दिन उनका इबादत का बदला जो है वो नहीं दिया जाएगा। किस वजह से? लोगों के साथ मामलात जो है वो दुरुस्त नहीं थे। ये बात ज़हन में रखें। अगर हक़ुक़ुल्लाह के अंदर कमी हुई तो अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो है वो गफूर रहीम है। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात बख्श भी देगी, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात रहमत का मामला भी कर देगी और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात माफ भी कर देगी। और अगर माफी ना भी हुई तो इंसान जो है वो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतने के बाद जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अगर हक़ुक़ुल इबाद के अंदर कमी आ गई, लोगों के साथ मामलात के अंदर कमी आ गई, कहीं पर किसी का हक मारा गया, कहीं पर किसी पर जुल्म किया गया, तो इसका मामला तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक जिस पर जुल्म किया गया, जिस पर ज्यादती की गई, वो खुद माफ न कर दे। अगर वो खुद माफ करता है तो मामला ठीक है, अगर वो खुद माफ नहीं करता तो जिस तरह वो चाहेगा उस तरह अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो है वो फैसला कर देगी। जितना जुल्म किया है किसी मजलूम के ऊपर, वो सारा उसका सवाब जो है वो मजलूम को अदा करके, जितना उस पर जुल्म किया उतना सवाब उसको अदा किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के गुनाह जो है, इंसान की नेकियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। हज़रात, जहाँ पर हम नेक इबादत जहाँ पर हम इबादत करते हैं वहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि इबादत के साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त करें, ताकि हमारा लोगों के साथ उठना बैठना भी बेहतर हो। कहीं पर किसी पर जुल्म हुआ है तो माफी मांग ले, कुछ नहीं होता। माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि इज्जत जो है वो बढ़ती है। इंसान की इज्जत में अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात इजाफा करती है, ना कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात उसकी इज्जत के अंदर कमी करती है। अगर इंसान सोचे तो कितने ही लोग होंगे कल क़यामत के दिन जो नेक हैं लेकिन जहन्नम में चले गए, और कितने ही बुरे लोग हैं जिन पर जुल्म और ज्यादती की गई और वो नेकियां लेकर वहां पर चले गए जहां पर फरिश्ते दूर से ही जो है वो सलामती की उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि तुम पर सलामती हो, आज जन्नत में दाखिल हो जाओ। हज़रात, अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात हमें नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।